مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے مدینے میں ایک سوق المدینہ بازار بنوایا۔ یہ گلیاں اللہ کے نبی نے بنوائی۔ کیسے؟ ایک اونٹ ادھر سے لے کے آؤ، ایک اونٹ ادھر سے لے کے آؤ، جب کراس کرے تو دونوں اونٹ آپس میں جڑ جائیں، گلی اتنی کشادہ ہونی چاہیے کہ دونوں کے بال بھی آپس میں نہ لگیں۔ یہ تصور آج کی حکومت نے نہیں دیا، جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے دیا۔ گلی کا تھلا نہیں بڑا ہونا چاہیے، لوگوں کی آمد و رفت میں نقصان نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے اور دیکھا 3-4 اینٹیں تھلے کی مکان کے باہر نکلی ہوئی، چھوڑ دیتے رسول اللہ کا سسر ہے، چھوڑ دیتے سرتاج انبیاء کی گھر والی کا گھر، در گزر کر دیتے کاتب وحی امیر معاویہ کا گھر۔ ٹھک ٹھک دروازہ بجا دیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے باہر آ گئے۔ عمر کیوں میرے دروازے پر آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا کہ نہیں، آج آپ کے محلے میں سے گزر رہا تھا، آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، یہ اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نہیں سنا جو چیز مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنے اسے ہٹا دینا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ آپ زحمت نہ فرمائیں، مجھے اپنے گھر سے ہتھوڑا چھینی لا دیں، اگر آپ کے گھر میں نہیں تو انتظار کریں، میں لے کے آ رہا ہوں، میں اس کو توڑ کے برابر کروں گا تاکہ اللہ کے دربار میں آپ شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اب ابو سفیان نے کیا کہا؟ اچھا تیری یہ جرت، میں نبی کا سو رہا ہوں اور تو حکومت کو تو یوں کر رہا ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ امیر معاویہ کا ابو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ لے کے سینے سے لگا لیا کہ عمر زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پہلے میرا نمبر آ جائے یا تیرا نمبر آ جائے، اگر میرا نمبر آ گیا تو وہاں جا کے گواہیاں دوں گا۔ کملی والے، جس عمر کے سر پر امت کا بوجھ ڈال کے آیا وہ عمر اللہ کے قرآن کے مطابق دھرتی پر فیصلے فرما رہا ہے۔ کہہ کے دیکھو نا کسی کو، آج رکشے والا ہی مان نہیں پڑتا، سائیکل والا مان نہیں پڑتا، میڈیکل سٹور پر دودھ والی دکان پر دوائی لے رہا ہے، ہم گاڑی کو کہنے پی 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 تو کھڑا کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ یہ مدرسے والے تمہارے آگے راگ لپا یہی تو کر رہے ہیں، یہی تو رو رہے ہو لوگوں، جو قرآن تم نے الماریوں میں اس دھی رانی سے پوچھے، مکان اس کا چھوٹا پڑ گیا، ڈرائنگ روم، سلیپنگ روم، ڈائننگ ہال، ٹی وی لانچ اس کا چھوٹا پڑ گیا، اتنا گھر والوں سے سامان دیا، اس نے ایمرجنسی فوراً 2 کمرے اوپر بنوائے، بالکونی بنائی، دخل بنا لیا، اس کا مکان اتنا چھوٹا پڑ گیا، اس نے مکان کو کشادہ سامان رکھنے کے لیے کیا، سب کچھ اس کے مکان کی باؤنڈری کے اندر سما گیا، نہیں آیا تو قرآن کسی کمرے میں نہ آیا، وہ صندوقڑی کے اندر رکھا ہے۔ ہاں اب دلہن بلکہ تو لے کے آئی تھی، جس دن تیرا جنازہ اٹھے گا اس دن اس قرآن کو کھول کے دیکھے گا، اس سے پہلے اس قرآن کو کوئی نہیں کھول کے دیکھے گا۔ بتاؤ قرآن روئے گا کہ نہیں؟ یہ چوک اعظم پنجاب میں علاقہ ہے، جماعت والے میرے عزیزوں مسجد کے اندر چلے گئے اور وہاں لوگوں نے کہا، ایک ڈیرا تھا، انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں نہ رہنا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مسلمان بھائی، تم پردیس سے آئے ہو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، مسجد میں رہنا، یہاں جنات کا سایہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے گھر اور جنات کا سایہ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ دیکھ لیں رات ہوگی، مغرب کے بعد یہاں سے کوکو کی آواز آئے گی، یہاں سے رونے کی آواز آئے گی، یہاں سے چلانے کی آواز آئے گی، جن بولتے ہیں جن، ہم تو ڈر کے مارے مسجد میں نہیں جاتے، اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ۔ فانوس مسجد میں، ماربل مسجد میں، خوشبوئیں مسجد میں، بخور مسجد میں، قلیل مدینے کی نسبت کے کلر والے مسجد میں، لیکن میں مسجد میں نہیں، قدرت کی پھٹکار پڑی۔ یہ کہہ رہے ہیں مستورات بیٹھی ان کے لیے فرما دیں، مستورات اس قابل ہیں کہ عبداللہ نان کی سونے گی؟ وہ تو قاری شاید کو کہہ دیں گی مولوی صاحب اگر آپ نے چندہ لینا مولوی صاحب کو نہ بلانا، اس بار باپ بیٹے دیکھ لو پھر آپ، وہ اگر میں تمہیں برداشت نہیں کرتی میری سنیں گی ماشاءاللہ۔ مولوی زیادہ ہنسے، پوچھو کیوں؟ اگلی بات میں نہیں کہتا، ان کا تو کہا ہی نکل گیا ماشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں سعادت دی، ہم عورتوں کے حق پورے کرتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب یہ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، قیامت کے دن عورتوں کے حق سے بری ذمہ ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ان کو رلایا نہیں، دیے تمہاری تھی، جو عورتیں بن کے بہویں بن کے ہمارے گھروں کے اندر آئی، اللہ کی قسم تم نے سیٹھوں کے گھر بھی بیایا ہے، تم نے مولویوں کے گھر بیایا ہے، اپنی بچیوں سے پوچھو تمہیں محبت کہاں ملی، تو کہیں گی قرآن والوں کے قدموں سے ہمیں محبت ملی۔ ہم تو نمبری نہیں کرتے، ہم ایک پر اتفاق کرتے ہیں، اگر فون پر رات کو پیکج لگے تو اسی سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں بستر پہ اور ٹیلی فون میں کوئی اور ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس چیز سے ہمیں بڑی ذمہ رکھ رکھا ہے۔
ہر بیٹی کا دکھڑا سن لو، طویل لینے آوے گی مولوی صاحب کے پاس، وہ کہے گی مولوی صاحب میں کیا کروں، آپ دعا فرما دیں، میرے شوہر کی غلط عادتیں نہیں چھوڑتی۔ میں کہتا ہوں بہن کیا کہ مولوی صاحب بس جانے دیں، بس آپ دعا فرمائیں۔ یہ تیری بیوی تیرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میری بیوی نہیں دے رہی۔ کسی مولوی کی بیوی نے انٹرویو دیا آپ کو، یا کسی اینکر سے اس نے آ کر رو کے کہا کہ مولوی نے مجھے یوں کر دیا؟ صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، سن لو بات، کیا بات یاد آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئے، کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ جو کفر سے نہ رویا، جو دریاؤں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اکڑ گیا، جو زمین کے زلزلوں کو دیکھ کے نہ گھبرایا، اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عمر بک گھر والی قریب آئی، کہا عمر مجھے پتہ ہے سارا دن مدینے کی گلی میں اے عمر تو ننگے پاؤں پھرتا ہے، لگتا ہے گرمی تیرے دماغ کو چڑھ گئی۔ عمر اللہ سے میں دعا کرتی ہوں تیرے لیے کوئی جوتے کا بندوبست کر دے۔ کہا نہیں نہیں وہ مجھے نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیوں روئے؟ تیری وجہ سے۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کو کہنے تیری وجہ سے کیا ہوا؟ کہ آج جب میں مسجد سے نکلا کوئی مجھے دیکھ کے واہ عمر کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرا قدم میرا اٹھا، کوئی مجھے کہہ رہا تھا سنیے میری بیٹی، کوئی مجھے کہہ رہا تھا اللہ اکبر یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے بکری اور شیر کو ایک گھاٹ کھڑا کر دیا۔ اگلا قدم اٹھایا، کوئی کہہ رہا تھا وہی عمر ہے جو گھور کے دکھائے ہوائیں اپنا رستہ تبدیل کر لیں، جو لکھ کے دکھائے سوکھ کے دریا چلنے لگ جائے، جو زمین پر یوں کر کے درہ مارے زلزلے رک جائیں۔ اللہ اکبر، جب میں گھر کے قریب پہنچا اس کان میں میرے آواز آئی اور کسی نے کہہ دیا یہ وہی عمر جا رہا ہے جس نے جانوروں کے چراگاہوں کے روڈ بھی پکے بنا دیے، سوراخ گڑے سارے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، کوئی آنکھ کا کانا، کوئی نابینا اندھا جانور ہو وہ یا دن کے اجالے میں دوڑ لگائے، کسی گڈھے میں، کسی ٹوئے میں، کسی سوراخ میں اس کا پاؤں پھنس گیا، ہڈی پہ ضربہ آ گئی، قیامت کے دن عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ گھر والی کہنے لگی عمر پھر تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دنیا تیری تعریف کر رہی ہے۔ کہنے کہ جب گھر کے اندر میں نے تجھے اس حالت کے اندر دیکھا، ان آنکھوں کی اینیوں سے پانی آ گیا، میری گھر والی بتا میں نے ہر ایک کا حق پورا کر دیا، تیرا بھی میں نے حق پورا کیا کہ نہیں کیا؟ پوچھا کبھی گھر میں جا کے؟ بھائی کی طرف سے رشتہ آ گیا، یار تیری بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے، کیا بات شادی کر دیں، رشتہ کر دیں؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، اور یار اس سے بھی پوچھ لے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں زبان نہ کھینچ دوں گا اس کی، انہیں گھر سے نکلنا ہے، مار کھانی اس نے میرے سے۔ مولانا اللہ کی قسم آپ ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، اسلام کی عورت کا مقام پڑھ کے دیکھیں، جس طرح اللہ نے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس طرح اونٹ کو 6 سال کے بچے سے نکیل ڈلوا دی، اللہ نے مرد سے عورت کو نکیل ڈلوا دی۔ اللہ اگر اسے کھلا چھوڑ دے، اس کی باغیں چھوڑ دے، خدا کی قسم ٹنڈو آدم میں تیرا رہنا مشکل کر دے، تو ہاتھ کی مار مارے، وہ زبان کی مار مارے تو گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ نے اسے عورت کو مرد کے متحد بنا دیا۔ خبردار خبردار، یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، اسے اکسانا، اسے مجبور نہ کر۔ اس نے اگر ننگے سر باہر کھڑے ہو کے دکھا دیا، خدا کی قسم تیرے باپ دادے کی غیرت کا جنازہ 1 منٹ میں نکال کے رکھ دے گی۔ یہ تو اللہ نے پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ 4 مدرسے چلانے والا۔ یہ کون ہے؟ 5 مسجدوں کا ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار ہے، متولی صاحب ہیں۔ یہ کون ہے؟ 400 راشن کے تھیلے گئے تھے، لیکن گھر میں بھی تو جا کے پوچھ۔ اللہ اکبر، تیرے بول سے یہ ہستی ہے کہ روتی ہے؟ یقین جان وہ اگر تو نہ بھی راشن دیتا، 1000 دینے والے آتے، لیکن جو تیرے حق مہر کے دے کے تیری نکاح میں آئی، اس کا ذمہ تیرے ذمے، رلائے گا اللہ تجھے رلائیں گے، ہنسائے گا اللہ تجھے ہنسائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اے میری گھر والی بتا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میں نے تیرے حق پورے کیے کہ نہیں؟ اب بیوی بھی تھی عمر کی، کہنے لگی عمر مجھے بتا تیرے ڈر سے کہوں کہ اللہ کے ڈر سے کہوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے ڈر سے کہنے لگے عمر پھر ناراض نہ ہوئیو، عمر تیری مرضی، مار یا جو مرضی کر، ناراض نہ ہونا، تو نے چونٹیوں کے، بلیوں کے، کتوں کے حق تو پورے کیے، لیکن عمر تو نے میرا حق پورا کوئی نہیں کیا۔ اب کہ چیخ نکلی، کام زمین پہ گیا، اور ایسا بچوں کی طرح میرا نبی کا عمر رویا کہ گھر والی کو ترس آ گیا۔ عمر اٹھ کے بیٹھو، اللہ عمر پہ رحم کر دے۔ کیا ہو گیا؟ آئے مر کے، اگر تو اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہو گئی تو عمر کا کیا بنے گا؟ سنو، یا تو اپنے حق معاف کر دے یا گریبان پکڑ کے عمر سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ پھر ادھر بیوی روئی، ادھر
فرمایا میں کیا کروں، میرے پیر میں جوتا نہیں، میں تجھے سہولت کہاں سے دیتا، میں کیا کروں، 17 پیوند والا کرتا میرے پاس، میں ریشم کے لباس کہاں سے لاتا۔ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں کا ایک پادری آگے بڑھا، انہوں نے کہا تو نبی کا عمر ہے ہی کوئی نہیں، 4 کہنے لگے یہی ہے، شکل میں، صورت میں، کردار میں، غلام سواری پر یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، یہ نبی کا عمر نہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا دیکھ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے 17 پیوند ہیں، یہ تو 16 پیوند ہیں، 17واں نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے سے پوچھ لیتا۔ اپنی یوں کر کے بغل اٹھا دی اور یہاں بغل کے اندر 17 پیوند دکھا دیا، کہ 16 یہاں لگے ہوئے ہیں، 17 میری بغل میں لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم کتاب کو پڑھ رکھ دیا، کہنے لگا آنکھیں نہ مانے نہ مانے، لیکن کردار کہہ رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کا عمر ہے۔ میرے پاس میرے عزیزو تجھے پتہ روزانہ جوں کے ٹکڑے میں روزانہ کھاتا ہوں، میرے پاس تری کوئی نہیں، تجھے کہاں سے کھلاتا۔ مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، ڈالٹا تھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور بیوی سے کہنے لگے اے میری گھر والی تجھے پتہ ہے دیسی گھی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی؟ کہا ہاں مجھے بھی کانوں میں کہ محلے والی نے بتایا۔ کہ پھر کیا خیال ہے؟ زیتون کا تیل عام ہو گیا، غریب زیتون کا تیل، یتیم زیتون کا تیل، امیر زیتون کا تیل، پھر میرے گھر کے اندر بھی زیتون کا تیل پکے گا۔ اللہ کبھی کہنے لگے عمر اللہ کے واسطے اتنی سختی تو نہیں، ہم کھائیں گے، بچے کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، تیری بہویں کھائیں گی، تیرے پوتے دوتے کھائیں گے، لیکن عمر مجھے پتا ہے کہ تجھے زیتون کا تیل موافق نہیں ہے۔ جب میں تجھے زیتون کا تیل کھلاتی ہوں روٹی میں یا سالن میں تیرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے۔ عمر اتنی اجازت دے دے کچن کی کہ تیرے کھانے میں دیسی گھی کا چمچہ ڈال دو اور باقی زیتون۔ فرمایا جب تجھے کہہ دیا کہ دیسی گھی نہیں زیتون کا تیل عمر بھی کھائے گا، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ عمر کا نقصان ہو جائے گا۔ جب 2-3 دن میرے عزیزو زیتون کا تیل استعمال کرنا پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز آتی، انتڑیوں کی مروڑیوں کی آواز آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے، جہاں بیٹھتے پیٹ گڑ گڑ کرتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 پیوند والا کرتا اٹھایا، اپنے پیٹ کو ننگا کیا اور یوں کر کے اپنا ماس پکڑا، 3-4 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ پہ مارے۔ کہا کیوں عمر کو پریشان کرتا ہے؟ جب نہیں کھلانا تو نہیں تجھے دیسی گھی کھلانا، تجھے پتہ نہیں مدینے کے یتیم بیوہ غریب کے بس سے باہر ہے، جتنا مرضی آج کے بعد رو کے دکھا، عمر کو کوئی تیرے رونے کی پرواہ نہیں۔ جب تک یتیم کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں آئے گا، عمر کی روٹی کے اوپر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں آپ نے اعلان سنا پیٹرول 100 روپے سستا ہو گیا، اور عبد المالک صاحب سستا ہو گیا، لیکن 2 لیٹر ڈلواؤ گے تب سستا، زیادہ ڈلواؤ گے تو 50 روپے مہنگا۔ اللہ اکبر، بڑے ہم بھی خوش۔ میں نے کہا یار ڈرائیور سے میں نے کہا 100 روپے پیٹرول سستا ہو گیا، انہوں نے کہا فیک ہے۔ وہ تو اگلے دن پتہ لگا 800 سی سی کار والوں کے لیے، موٹر سائیکل والوں کے لیے 1 مہینے میں 21 لیٹر ڈلوا سکتے ہیں، اگر زیادہ ڈلوائیں گے تو دگنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور غریبوں کے لیے 100 روپے سستا، اور 800 سی سی کے بعد جن کے پاس کار ہے ان کے لیے 50 روپے تیل مہنگا بھی ہو گیا۔ لو پہلے لڑائی کی کمی تھی، جو پیٹرول پہلے اسمبلیوں میں سر پھڑ رہے تھے، اب پیٹرول پمپوں میں پھڑیں گے، وہاں جو بجٹ کی کاپیوں سے پھڑ رہے تھے یہاں پلاسٹک کی بوتلوں سے پھٹیں گے، ٹھا ٹھا ٹھا، مزے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا۔ ہری شاہی صاحب چل مدینے چلیں، ہاں امن والا شہر، سکون والا شہر۔ پتہ نہیں ہمارے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی، خدا کی قسم 6 لاکھ ذبح ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ، ہماری بیٹیاں، باپ نے بیٹی کو اجڑتے دیکھا، بہن نے بھائی کو کٹتے دیکھا، بیوی نے شوہر کو اجڑتے دیکھا، شوہر نے بیوی کی عزت لٹتے دیکھا۔ آج سے 47 کے اندر 75 سال پہلے تب جا کے دھرتی آئی تھی، جس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی، اللہ کی قسم نامراد کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں عمر دے، عمر کا ثانی دے دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ برسٹ اقتدار پر آئے، 6 بر اعظموں کا حکومت کرنے والا، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے گھر والی کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی۔ کہ نہیں، پھر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہ 4-5 دن ہو گئے چھا بڑی فروش انگور والا جب میں مسجد کے باہر بیٹھتا ہے، جب میں نماز پڑھ کے نکلتا ہوں مجھے ٹوک مار مار کے شرمندہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ روزانہ کہتا ہو لے جا 6 بر اعظموں کے حکمران، کیا تیرے پاس 2 آنے بھی نہیں ہیں؟ لے جا انگور، اپنے بچوں کے منہ کا ذائقہ تبدیل کر دے۔ آج اس نے مجھے اتنا شرمندہ کیا، اللہ کا واسطہ 2 آنے ادھار دے دے، عمر بن عبدالعزیز کو تنخواہ ملے گی تو تیرا قرضہ چکا دوں گا۔ اللہ اکبر، نہ اٹھی، نہ تکیے میں ہاتھ، نہ چادر میں ہاتھ ڈالا، زاروں قطار رونے لگ گئی۔ کہ عمر بن عبدالعزیز اگر 2 آنے میرے پاس ہوتے
تو آج تیری بچیاں روٹی پر پیاز رکھ کے کھاتی، جا منہ کے سونگ کے دیکھ لے، وقت کے بادشاہ کے گھر آج سالن کوئی نہیں پکا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم دور ایسا تھا حاکم وقت کے گھر سالن نہیں پکا، زکوٰۃ کا پیسہ بیت المال میں آیا، فرمایا غریبوں میں دو، کلینے والا کوئی نہیں، کہ یتیموں میں دو، کلینے والا کوئی نہیں، مساکین کو دو، کلینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، چوکو چراہوں میں مال کے ڈھیر لگا دو، کلینے والا کوئی نہیں، کہ اتنا اناج خریدو، دانا خریدو، پرندوں کو ڈال دو، کہ کھانے والے کوئی نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا نظر ہی کوئی نہ آیا تھا۔ لیکن حاکم کون تھا؟ جس کے پاؤں میں جوتا نہیں اور گھر کے اندر جس کی ہنڈیا کے اندر سالن نہیں تھا۔ لیکن جب مرا برات من اللہ عمر بن عبد العزیز، آسمانوں سے اللہ کے خزانوں سے ایک پرچہ اڑتا ہوا آیا، اس کے کفن پر آ کے گرا کہ عمر بن عبد العزیز مبارک ہو، تیرے اقتدار حکومت اور تیرے اقتدار کو اللہ نے قبول کیا۔ قبر میں جانے سے پہلے اللہ نے پرچہ یہ کارڈ بھیج دیا، اللہ نے اس قبر کے کوٹھڑے کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ میرا کیا یہ نہیں ہماری حکومت پڑتی؟ ان سے رحم کرم کی بھیک مانگنی چھوڑ دو۔ ہمارا موضوع کبھی نہیں آتا حکومت کا، لیکن آج دل دکھ رہا ہے۔ ہماری تو بڑی امیدیں تھی تمہارے سے، ساری امیدیں۔ اب ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کی لڑائیاں ختم کرے اور ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے معاف کر دے، انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں کرنے۔ بچوں کی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تیری مہربانی معاف کر دینا، تیری مہربانی معاف کر دینا۔ بیوی بھی بڑی سیانی تھی، کہنے لگی آج موقع ہے، اللہ اکبر، دبا لو عمر کو۔ کہنے لگے عمر معاف کر دوں گی سارے حق، لیکن میری ایک شرط ہے تجھے قبول کرنی پڑے گی۔ تمہاری گوری سوچ میں کیا تیری سوچ ہے؟ کہنے لگے عمر تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ یہ کس نے کہا؟ فاطمہ کے ابے نے، حسین کے نانا نے، عائشہ کے گھر والے نے، عائشہ کے حجرے کو قیامت تک جنت کا ٹکڑا بنانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ آپ کی حیاتی میں سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ عمر تجھے یقین کہاں کہ پھر مجھے بھی یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے تیرے حق کا اس سے کیا واسطہ؟ کہنے لگے ابھی بتاتی ہوں۔ آگے ہاتھ بڑھا دیا، اے عمر یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا، بیوی نے اپنا ہاتھ رکھ کے عمر کا ہاتھ دبا لیا۔ عمر نہیں چھوڑوں گی اور تو بھی چھڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو چاہتا ہے میں تجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کروں، تو چاہتا ہے کہ عمر میں اپنے حق معاف نہ کروں۔ وہ کہنے لگے پھر حق کون سا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان۔ کہ عمر وہ جب سے تیری دہلیز میں نے پار کی میں نے سوچا ہی کوئی نہیں۔ لیکن عمر میں بھی تو عورت ذات ہوں، میری بھی تو خواہش ہے، میرے سینے کے اندر بھی تو ایک دل ہے۔ عمر میرا دل کرتا ہے تو مجھے ہنسائے، عمر تیرا دل کرتا ہے میں تجھے ہنساؤں، عمر تیرا دل کرتا ہے میں تیرے سے ہنس کے باتیں تو مجھ سے ہنس کے باتیں کرے۔ لیکن عمر مجھے موقع ہی نہیں ملتا۔ صبح تو جب جاتا ہے میں پردے کو اٹھا کے دیکھتی ہوں، کبھی کسی یتیم کے دروازے پر، کبھی کسی بیوہ کے دروازے پر، کسی یتیم بچیوں کی بکریوں کے باڑے کو صاف کرتا، کبھی دودھ نکال کے ان کے گھر کسی مزدور کی بیمار بکری کو اٹھا کے نظر آتا ہے۔ عمر تیری اس حالت کو دیکھ کر اللہ اکبر مجھے تیرے پہ ترس آتا ہے۔ عمر پرسوں تو ننگے پاؤں مدینے کی گلی میں دوڑ رہا تھا، عثمان اپنے چھت کے کوٹھے کے اوپر کہہ رہا تھا عمر واپس آ جا، واپس آ جا، ننگے پاؤں ہیں، تپتی ریت ہے، نکیلے پتھر ہیں، عمر تیرے پیر زخمی۔ تو نے کہا تھا عثمان میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، بیت المال سے ایک اونٹ رسی توڑا کے دوڑ گیا، اسے پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مسلمانوں کے مال میں سے اونٹ آگے پیچھے ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی امت عمر کے گریبان کو ہاتھ ڈالے گی۔ عمر مجھے تیرے پہ ترس آتا ہے۔ پھر میرا دل کرتا ہے شام کو آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، میں تیرے پیر دباؤں گی تو میرے ہاتھ دبائے گا، تو میرا حال پوچھے گا دن کیسے گزارا، میں تیرا حال پوچھوں گی دن کیسے گزارا۔ لیکن عمر جب تو گھر آتا ہے تیرا رنگ بھی بدلا، تیرا چہرہ بھی بدلا۔ عمر پھر تو چٹائی بچھا لیتا ہے، اس پہ بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا، کبھی رکوع، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی پیوند والا دامن پھیلا کے رو کے کہتا ہے اللہ محمد کے عمر پر رحم کر دے، اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دے۔ عمر اتنا بچہ بھوک میں نہیں روتا جتنا تو اللہ کے آگے روتا ہے۔ عمر اللہ کی قسم مجھے اپنے غمی سارے بھول جاتے ہیں، مجھے اپنی خواہشیں ساری بھول جاتی ہیں، عمر مجھے اپنی فرمائشیں ساری بھول جاتی ہیں۔ عمر جب تو اللہ کو رو کے دکھاتا ہے تیرے پیچھے میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتی ہوں، اللہ اس پر رحم کر دینا، اللہ اس پر رحم کر دینا، اللہ عمر کی بے چینی کو ختم کر دینا۔ عمر تو مصلی پہ ساری رات روتا ہے، تیرے پیچھے بیٹھ کے میں روتی ہوں۔ عمر تجھے کیا بتاؤں تیری تڑپ تیری فکر سے اللہ اکبر مجھے اپنے سارے فکر ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن عمر تجھے بدلہ دینا پڑے گا، میرا حق ادا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے دربار میں اپنے حق کا تقاضا کروں گی۔ حضرت
حضرت عمر کی اکھیوں سے پانی برسنے لگا، اللہ اکبر، شبنم کے موتی برسنے لگے، اللہ اکبر، گلاب کے قطرے برسنے لگے۔ اپنی بیوی سے فرمانے لگے بتا بتا تیرا کیسے ادا ہوگا، کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ دے دیا، بیوی نے دوسرا ہاتھ اپنا ہاتھ میں لے کے پکڑ لیا۔ کہنے لگے عمر تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، میں ابو بکر عمر، روزے سے میں ابو بکر عمر، جنت البقیع میں ابو بکر عمر، میدان محشر میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، اللہ کے سامنے میں ابو بکر عمر، جنت الفردوس کے دروازے سے داخل میں ابو بکر عمر۔ کہ اس میں پھر بتا بتا تیرا حق کیسے ادا کرو؟ کہ عمر آج اللہ کی دھرتی پر بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر، اگر تو جنت میں گیا اور کوئی شک نہیں جنت میں جائے گا، عمر مجھے نہ بھولنا، عمر تو جنت میں مجھے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر، اپنے حق معاف کرنے کا میں وعدہ کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ اللہ اپنے نبی کے عمر پہ رحم کھا، میں مراد رسول ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں زمین پہ بولوں عرش بری سے تو قرآن میں بولے، اے اللہ آج عمر کے بول کو قبول فرما لے۔ اللہ عمر اپنی بیوی سے وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے کی قیامت کے دن لاج رکھ لینا۔ اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ اے میری گھر والی بتا، اگر میں تجھے جنت میں لے جانے کا وعدہ کروں تو کیا آپ نے حق معاف کر دے گی؟ بیوی تھی، تڑپ کے کہنے لگے عمر اللہ کی عزت کی قسم ہے، تو اگر مجھے جنت میں ساتھ لے جائے تو اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ کرو۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ عمر تیری رحمت پہ بھروسہ رکھ کے وعدہ کر رہا ہے، عمر کے وعدے کی پاسداری رکھنا۔ بیوی سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر میں جنت میں گیا، اللہ اس پہ بھی کرو فرمانا، یہ اپنے حق معاف فرما رہی ہے، اللہ اسے بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا، اے اللہ اسے جنت میں بھیج دینا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے وعدہ ہو گیا تو اپنے حق معاف کر دے، عمر خطاب کے بیٹے نے تجھے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ اسلام کی تاریخ جب ایسے کارنامے ایسے واقعات بتائے گی، اللہ اکبر۔ صحابی گھر آئے، بیوی نے آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ اکبر، خوش ہوئے، کہنے لگے بتا تیری کیا خدمت کروں؟ اب وہ کہہ رہی خدمت تو میری کرے گا تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ دھاڑ ماری کہ یہ بھی کوئی بات ہے، مذاق کر رہی؟ کہ اللہ کی قسم مذاق نہیں، تو مجھے طلاق دے دے، میں تیرے جیسے شریف النفس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کردار میں کمی نہیں، گفتار میں کمی، آنکھ میں کمی، کہ نہیں، کہ پھر کیوں رہنا نہیں چاہتی؟ کہ بس طلاق دے دے، میں بتاؤں گی بھی نہیں اور تیرے ساتھ رہوں گی نہیں۔ لگے صبح کے انتظار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں سارا قصہ جا کے سناؤں گا، پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، کپڑے دھونے میں، لتے میں، اور ساری خواہشات پوری کرنے میں کمی نہیں کی۔ لیکن میں نے پوچھا بتا کیا کروں؟ میں سمجھا کہے گی سونے کے کنگن بنا دے، پکا مکان بنا دے، لیکن نہیں، اس نے کہا مجھے طلاق دے دے۔ اللہ اکبر، صبح کا وقت ہوا، گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا، اندھیرے میں دونوں میاں بھی گھر سے نکلے۔ آدمی ذیل پہ بٹل تھا، ذیل پہ بوجھ تھا۔ اے میری بچی، اللہ اکبر، یہ کہتی ہے اگر ٹھڈا لگ جائے، اگر آستین پھٹ جائے، اگر قمیض کا کونا پھٹ جائے، اگر موٹر سائیکل دیوار میں لگ جائے، اگر ٹنڈو آدم کے ٹوٹے ہوئے روڈوں پہ موٹر سائیکل گر جائے، تو کہتی آپ کو دھیان نہیں تھا، آپ کو نظر نہیں آتا۔ کہاں نظر آتا؟ جب میں گھر آیا تو نے بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، بیٹیوں کے سامنے ذلیل کیا، بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ مجھے کیا پتا میں ہوٹل پر روٹی کھا لیتا، تو نے 2 روٹیوں کے پیچھے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ جب تو زبان دراز تھی، نہ تو نے میری ماں دیکھی، نہ تو نے میرا بھائی دیکھا، نہ تو نے میری بہن دیکھی۔ میں اللہ کے واسطے دیتا رہا، دروازہ بند کر لے، بھائی سنے گا کہ مجھے کیا پرواہ، دنیا کوئی پتہ لگے تو کیسا کمینہ ہے۔ جب ایسے کڑوے بول بولے اور میں صبح جب ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا، میری آنکھوں کے آگے تیرا وہ کردار آیا جو کردار تو بیوٹی پارلر سے لے کے آئی تھی۔ میں تو سمجھا تھا یہ کردار میرے گھر میں خوشیاں لے کے آئے گا، میں تو سمجھا تھا یہ کردار اس کی گود کے اندر میری دھی کو رابعہ بصری بنائے گا، میرے بچے کو عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ جب اپنے ارمانوں کو، اپنی زندگی کا اپنے سامنے میرے جنازہ نکلتے دیکھا، مجھے نہیں پتا لگا آگے موٹر سائیکل آئی، آگے ٹرک آیا۔ اللہ کی قسم یہ میرے موٹر سائیکل کی ٹکر نہیں، یہ میرے نصیب کی ٹکر ہے۔ کاش میری بیٹی تو قرآن پڑھتی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتی۔ تجھے یوں نہیں کہا کہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ، میری بہن تجھے یوں نہیں کہا کہ دہی لے کے آ، تجھے یوں نہیں کہا کسائی سے گوشت لے کے آ، تازی سبزی لے کے آ۔ تیرے لیے آمنہ کے لال کا حکم ہے، جب تیرا شوہر نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے تیلا گاڈا لے کر دکان کی چابیاں لے کے نکلے، خبردار بستر سے اٹھ جا، آٹا چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، کپڑے دھونا چھوڑ دے، ضروری کام استری کرنا چھوڑ دے، اپنے شوہر
شوہر کے پیچھے دعا کرتی کرتی اس کی سلامتی کیا. جب گھر سے نکلے ہاتھ کا اشارہ کر اور کہ فی امان اللہ، پھر ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھا. اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا، لال جوڑے میں چھوڑ کے گیا، اللہ ایسے ہی آ کے ملاقات کرے. پھر جلدی سے وضو کر مصلی بچھا، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ، اللہ اکبر. اور دنیا والوں کو بتا دے کہ میں نے رزق دکانوں میں نہیں رکھا بلکہ چاش کے سجدوں میں رکھ رکھا ہے. فرمایا دکان شوہر کھولے گا، چاش کے سجدے تو کرے گی، تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تیرے شوہر کو رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی عطا فرمائے گا. یہ تیرا کردار تھا. مجھے اور علماء اکرام کا نام نہیں آتا، میں اس لیے بار بار اپنے بھائی عبد المالک، اپنے پیر جی کو بار بار کہتا ہوں، مولانا عبد المالک صاحب بتایا کرو ان شاگردوں کو تمہاری ماں نے کردار کون سا دیا، ابا کا کردار کیا تھا. خدا کی قسم بے شک ان کے پاس دوسری لنگی نہیں تھی، بے شک میرے باپ کے پاس دوسرا کرتا نہیں تھا، میری ماں ایک جوڑے کو 8-8 دن ہٹایا کرتی تھی، لیکن کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کے پردے پر، اس کے کردار پر، اس کے سجدے پر آسمان کے فرشتے زمین پر دوڑے دوڑے آتے تھے. لیکن میرے عزیزو کردار کب بنا؟ یہ مائیں، انہوں نے کبھی ہمیں بیوٹی پارلر میں نہیں بھیجا، انہوں نے کبھی ہمیں صفائی ستھرائی فشل والی دکان پہ نہیں بھیجا، بلکہ گود میں لٹا کر ٹانگوں کے اندر ہماری باہیں لے کر کبھی کان صاف، کبھی ناک صاف، کبھی آنکھیں صاف، کبھی سر میں مالش، کبھی پیروں میں مالش، صابن سے نہلایا، کپڑے پہنائے، سرما لگایا. اللہ حقیقت سے اس نے کردار دیا، کردار دیا. یہ ذمہ داری تمہاری تھی جو تم نے اسکول والوں کو دے دی، جو تم نے اکیڈمی والوں کو دے دی، جو تم نے ٹیوشن والوں کو دے دی. باقی جو بقت بچا جا باہر چلا جا باہر چلا جا، گھر میں کیوں نہیں رکھتی؟ اللہ اکبر. اس نے اپنے بچے کو اپنے نظر سے ہٹا دیا، اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے نظر سے ہٹا دیا. یہ تو ٹی وی کے آگے بیٹھی. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے، شیر خورما کیسے بناتے ہیں، شاہی ٹکڑے کیسے بناتے ہیں. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے، پھٹے پرانے کپڑوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آج ہم آپ کو ترکیب بتائیں گے. تجھے پتا میری بچی، ان پرانے کپڑوں کو کرامت بنانے کے چکر میں پہلے تجھے لڑکے لڑکی کا ڈانس دکھایا جائے گا، تیری بیٹی کے سامنے، تیری ماں کے سامنے، تیری ساس کے سامنے، تیری بہن کے سامنے، تیری غیرت کے سامنے. اللہ کی قسم، خدا پاک کی قسم، اس کپڑے کا کیا کرنا جو پھٹا ہوا کپڑا کرامت بنے، ادھر اس کے پیچھے تیری عزت کا جنازہ نکلے، بے حیاؤں کا کردار تیرے سامنے آئے. پھر چھوڑ دو خواب دیکھنا، پھر چھوڑ دو سپنے دیکھنا، پھر چھوڑ دو سوچنا. جن گھروں کے دروازوں کے اوپر حضرت معین الدین چشتی لکھا تھا، جس گھروں کے دروازے پر سید ہاؤس لکھا تھا، صدیقی ہاؤس لکھا تھا، ملک ہاؤس لکھا تھا، اللہ اکبر. جب آسمان کے فرشتوں نے اس گھر سے میرے عزیزوں کردار کے جانور نکلتے دیکھے تو تم روئے یا نہ روئے، تمہارے کرداروں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں نے رونا شروع کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا نبی سجدوں میں ساری رات رو کے گیا. یہ وہی لوگ ہیں آخری وقت کی آخری سانسوں میں جن کا نبی نے یاد کر کے رویا. سیدہ فاطمہ قریب ہوئی، ابو مجھے یاد کر رہے، کر نہیں. اب عائشہ ساری لاڈلی بیویوں میں لاڈلی، مجھے یاد کر رہے، فرمایا نہیں. فرمایا میں ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو اسرائیل کا کیا بنے گا، بعد والوں کا کیا بنے گا، شہزاد پور کا کیا بنے گا، بٹھو کوسوں کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. ماں باپ بہن بھائی اتنا اپنی آل اولاد کے لیے غمگین نہیں جتنا آمنہ کلال امت کے لیے درد لے کے گیا. خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے ٹنڈے آدم والوں عبد الحلال سمیت تیرے میرے سے پوچھ لیا جلت بعد میں، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، بتا میرے نبی کو روزے میں کیوں تڑپایا تھا، بتا میرے نبی کو کیوں رلایا تھا، میرے نبی کی سنت کی بے قدری کیوں کی تھی، میرے نبی کے طریقوں کے جنازے کیوں نکالے تھے، ہے تمہارے پاس جواب. فیض القرآن میں آنے والوں ہے تمہارے پاس جواب. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو. بلال کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اللہ جو حضور کی خدمت میں آ کے رونے لگ گئے. بلال کیا بات ہے، امیہ کی مار کھا کے نہ رویا، ابو جہل کے تھپڑ کھا کے نہ رویا. کیوں رویا؟ کہ یا رسول اللہ روٹی نہیں مانگتا، کپڑا نہیں مانگتا، اللہ کے نبی کھانا نہیں مانگتا، گھر بیوی نہیں مانگتا، اللہ سے اتنا کپڑا تو لے کے دے دو کہ بلال کا سطر چھپ جائے. اللہ یہ کون بلال ہے جس کے قدموں کی آڑ جنت میں؟ یہ کون بلال ہے جو پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پر؟ یہ کون بلال ہے جو نبیوں سے پہلے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا بلال کتنا کپڑا ہے؟ سیدنا بلال ہم یوں کر کے دکھا دیا. بلال اللہ تیرے پہ رحم کرے. کیا کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ
اسے آگے رکھتا ہوں پیچھے کا سطر، پیچھے رکھوں آگے کا سطر۔ فرمایا بلال اس پر صبر کر لے، صبر کا بدلہ جنت۔ فرمایا اس بلال اسے قلیل کو کھول، یہ کھدر یہ کمبل کا ٹکڑا کھولا۔ فرمایا بلال اسے گلے میں ڈال کر گانٹھ باندھ لے، گرا باندھ لے، جہاں تک سطر چھپایا جاتا ہے چھپا لے، باقی جگہ پہ ہاتھ رکھ دے۔ اللہ شکریہ نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس ٹکڑے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جن گھروں سے دعاؤں کی آواز آنی چاہیے تھی، جن گھروں میں فرشتے دسترخوانوں پہ جا کے بیٹھنے چاہیے تھے، لعنتیں برسا برسا کے چلے گئے۔ اللہ کریم پوچھتا ہے فرشتوں کیا بات ہے، کیوں روزے دار کے دسترخوان کو چھوڑ کے آ گئے؟ کہا اللہ ایک عید کے جوڑے کے لیے بیوی نے مرد کی افطاری جہنم میں ڈال دی، ایک جوڑے کے لیے ناراض ہو کے سسرال جائے گی، طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ تیرے بھائی کی بچے کو، تیرے بھائی کے بچوں کے کپڑے کب سے آ گئے؟ ہمارے نہیں بنے۔ وہ اس کے پاس مارکیٹ ہے، دیکھ تو صحیح، اس کے پاس 4 ہول سیل کی دکان ہے، اس کے پاس ریڈی بھی کوئی نہیں، وہ بھی کرائے کی چل لے کے چل رہا ہے۔ خدا کے واسطے تجھے تو چاہیے تھا اس ریڈی والے کو اپنے بچوں کو صبر کی تلقین دے کر، اللہ اکبر، اتنا سکون دیتی، اتنا سکون دیتی۔ خدا پاک کی قسم یہ رات کو ہر کروٹ پہ تیری دعا کرتا، لیکن آئے میں کیا کروں؟ رضا اللہ اخبار روزی سے تنگ آ کر عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے باپ نے پہلے بچوں کا گلا گھونٹا، پھر بیوی کا، پھر اپنا گھونٹ لیا۔ کیا کرے گی اس گھر کو؟ اللہ کے واسطے خدا پاک کی قسم، شوہر سے بیوی کا جوڑا سجتا ہے، شوہر نہیں تو لاکھ جوڑے پہل دنیا بیوہ کہے گی، میری آنکھ سے دیکھے گی، اے میری بہن، اے میری بچی اور میرے پیارو، تم بھیڑ ساڑ کے بچے بڑھ کے گھر میں جایا کرو، سارا دن وہ تنہائی میں تم 4 بجے گھر میں گھستے ہو اور جاتے موبائل اپنا لے کے لیٹ جاتے ہو۔ اسے کس لیے لے کے آئے؟ برتن دھونے کے لیے۔ کس لیے لے کے آئے؟ کپڑے دھونے کے لیے۔ اسے پیر کی جتی نہ بنا، اللہ نے اسے نبیوں کی ماں بنایا ہے۔ اسے عزیزوں گھر کے اندر برتن مانجنے والی نہ بنا، اس کی گود میں آ کر نبیوں نے جھولا جھولا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اگر بیٹا اسماعیل ہے تو ماں کا نام ہاجرہ، بیٹا حسین ہے تو ماں کا نام فاطمہ، اگر بیٹا محمد الرسول اللہ تو ماں کا نام آمنہ۔ چھوڑ دو عزیزوں، اس کی بلڈنگ میری بلڈنگ کوئی نہیں۔ کون قبر میں لے کے گیا؟ ان دیواروں سے پوچھو، اس قریشی مندر سے پوچھو، ان دیواروں سے، اللہ کی قسم ان کھڑکیوں سے پوچھو، تمہارے اندر کتنے تھے جو جھانک جھانک کے چلے گئے؟ موت نے ایک ایک کو گھر سے مار مار کے نکالا، نہ عورت چھوڑی، نہ مرد چھوڑا، نہ بچہ چھوڑا۔ یہ لائن لگی ہے، کوئی ایک گھر دکھاؤ جس سے جنازہ نہ اٹھاؤ۔ کنبے خالی ہو گئے، وسیب خالی ہو گئے، اجڑ کے اجڑ گئے۔ اللہ اکبر، تھا کچھ نہیں، رہے گا کچھ نہیں، ایک نام باقی رہے گا اللہ کا۔ نہ کرو اس سے بغاوت۔ براتوں کی براتوں کو اسرائیل لے گیا، بسوں کی بسوں کو لے گیا، ٹرینوں کے ڈبوں کو لے گیا، موت سب کو ہڑپ کر گئی، کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ ابھی پرچی آ جائے گی، حضرت ہمارے فلانے ساتھی تھے بھی التقال ہوا، دعا کرو۔ میں نے کہا ان کے لیے دعا بعد میں کرا، پہلے اپنے لیے دعا کر، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، گناہ کا دل کے اندر خیال بھی نہیں آتا۔ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، دن میں 5 پروگرام۔ ایک دن مولانا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تو عبداللہ نے آج تو نے 24 گھنٹے کے اندر 17 گھنٹے بیان کیے مختلف مقامات پر، نہ روٹی نہ پانی، صرف دودھ کا گلاس۔ پتہ نہیں یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، پچھلی 16 پتہ نہیں کتنے میرے عزیزوں 12-13 بیان میں 17 گھنٹے میں بولا، لیکن پھر بھی مجھے یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا فرماؤ ہمارا بچہ آپ جیسا ہو جائے۔ میں نے کہا نہ، اس بات میں گمان میں نہ رہو، دعا کرو اللہ تمہارے بچے کو کامل ایمان والا انسان بنا دے۔ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرا خاتمہ ایمان پر، پتہ نہیں مجھے موت کلمے کی آ گئی۔ اگر موت کلمے کی آ گئی تو آگے والوں پیچھے والوں عبداللہ تم سب سے اچھا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں تمہاری گلی کا کتا عبداللہ سے اچھا۔ بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ عبدالحنان کامیاب آدمی ہے۔ کامیابی تو اس وقت آپ کو بتائیں گے، مجھے نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے کامیاب ہو گیا، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے چلا گیا، کامیاب ہو گیا، مرتے وقت ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ یہ کامیابی ایک جھٹکے کی مار ہے۔ اسرائیل نے آ کے پھونک ماری، خدا پاک کی قسم نہ حسن رہے گا۔ آج ہاتھ جوڑنے کا، سر جھکانے کا، زبان ہلانے کا آج موقع ہے۔ ایک اٹیک کی مار ہے، ایک اٹیک کی مار۔
ابو کھائیں، آپ کو نہیں پتا جمعے کے دن نہانے کی تیاری کر رہے تھے، باتھ روم میں دھڑام کی آواز آئی، وہ تو شکر کرے کنڈی کھلی ہوئی تھی، امی کمرے میں تھی، اما نے جھانک کے دیکھا، فوراً فون کر دیا، وہ تو میں بر وقت آ گیا، شہباز میں نواب شاہ لے گیا، حیدرآباد لے گیا، شکر ہے ابو جان کا آدھا حصہ متاثر ہوا۔ بول سکتے ہیں انکل نہیں، یہ تو پروفیسر تھے، یہ تو چانسلر تھے، یہ تو 22ویں گریڈ کے افسر تھے، یہ تو ڈپٹی صاحب تھے، ڈی پی او صاحب تھے، یہ تو پیر طریقہ عبدالحنان کسی کو آگے بولنے نہیں دیتا تھا۔ کیا ہوا؟ میں گھر پوچھنے گیا، اور عبدالحنان کیا حال ہے؟ قدرت نے زبان پہ تالے، ہاتھوں پہ تالے، دماغ پہ تالے، انسان کی خواہش پہ تالے لگا دیے، پڑا ہوا ہے بچہ۔ بابا کیا کر دیا آپ نے؟ پوٹی کر دی آپ نے، پیشاب پجامے میں کر دیا، آپ کو پتہ نہیں لگا؟ زبان بند۔ روٹی کھائی تھی، دوا کھائی تھی، کیا ہوا؟ کبھی روئے گا کبھی ہنسے گا، یہ تھا یہ تھا۔ کتنے تم نے ایسے جنازے اٹھائے، تمہیں اللہ کی قسم پھر بھی ترس نہیں آتا؟ کتنوں کو تم نے غسل دیا؟ کئی عبدالحنان نے غسل ایسے دیے، استنجے کر کر کے تھک گئے، پیشاب پخانہ ہی نکلنا بدلا ہوا۔ روئی کے لوگڑ بنا بنا کے رکھے، پھر بھی پخانہ جاری تھا۔ ڈرو خدا کے واسطے، تنہائیوں میں بیٹھ کے سجدے میں جا جا کے رو کے دعا کیا کرو، اللہ موت کے وقت کوئی عیب ظاہر نہ کرنا، یا اللہ کوئی منہ کا سوراخ نہ کھول دینا، نہ پیشاب پخانے کا کھولنا۔ خدا پاک کی قسم جنازہ پڑھنے والوں میں سے کسی کو پتہ لگ گیا، مدتوں تک اولاد کو تانے دیتی رہے گی۔ بے عیب اللہ سے شفا مانگو، بے عیب اللہ سے موت مانگو۔ پتہ نہیں میرے پیارو کس وقت اللہ اکبر۔ یہ دو چار باتیں تھی جو ہنس کے جھڑک کے بدتمیزی والے انداز میں رو کے پیار سے آپ حضرات کے سامنے، دل آزاری ہو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، لیکن حقیقت ہے دل شکنی ہو اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ میرا دل چاہتا ہے آپ اتنے قیمتی لوگ ہو، آپ کے سب کے نام اللہ کرے مجھے یاد ہو، بہر ایک کا نام لے لے کے یہاں بھی اور گاڑی میں یقین جانو میں جھولی پھیلا کے آپ کا نام لے لے کے اللہ کے آگے رہوں، اے اللہ میرے عبدالقدیر پہ رحم کر دے، صغیر پہ رحم کر دے، عبدالمالک پہ رحم کر دے، عبدالحلال القاری شاہد پہ رحم کر دے، منظور پہ رحم کر دے، شادی پہ رحم کر دے۔ میں ایک ایک کا نام لوں، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں پیار نہ کروں؟ جس کا میرے کلمہ پڑا وہ آپ سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ نیچے گر جائے گارے میں، وہ لوگوں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، دو لوگے صاف کرو گے، قیمت وہی ہے اس کی 1000 کی۔ آج مسلمان گد میں گرا پڑا ہے۔ آخری تمہیں بات سناؤں اور پھر دعا کر کے اپنے گھر کو چلوں، لمبا سفر ہے میرے لیے، دعا کرنا۔ یقین جانو کل اتنا بڑا حادثہ، اللہ اکبر، صرف 4 سے 5 سیکنڈ کا فرق پڑا، 22 ملن ٹرالر یو روڈ کے اوپر آ گیا اور ہماری گاڑی 120 کی رفتار سے ماتلی کی طرف جاری تھی، اللہ نے بچایا۔ میرے 3-4 تھپڑ نکال اتر کے کنڈکٹر کو مارے، کہنے لگا معاف کر دے، میرے کہا 4 گھروں کے بچے یتیم ہو رہے تھے، 19-20 کا فرق، گاڑی ٹکرا گئی اور اتنے اس کے ویل بالکل پہیے ضائع، ٹائر ضائع ہو گئے، اتنی دور سے بریک اندھا تجھے نظر نہیں آیا، ابھی گھس جاتی، خدا کی قسم یہی اعلان ہوتا۔ معذرت کے ساتھ افسوسناک خبر، مولانا عبدالحنان رستے میں ہلاک ہو گیا۔ پتہ ہے میرے عزیز زندگی کے اعتبار کا کوئی پتہ نہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اپنے آپ کو قیمتی بناؤ۔ پتہ ہے قیمتی لوگ ہیں، اللہ اکبر، بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دنیا بشر بن حافی کہتے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے کھڑے ہوئے، پورا ان کے ڈاٹا لکھا ہوا تھا۔ شراب پی کے بغداد کے چوک میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی کی قبر پر سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ یہ خالو بھانجے کل کے، اللہ اکبر، یہ خالو بھانجا آپس میں، ان کا پیر معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اونچی جگہ چلے گئے۔ حضرت کیا ہوا؟ وہ جو تیرا پڑوسی ہے، آج بھی ادھر ان کا مزار، ادھر ان کا مزار، 4-5 اکٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی، ان کے پڑوس میں پچھلی طرف حضرت بشر حافی، ان کے سامنے شہاب الدین سہروردی، کونے میں جنید بغدادی، معروف کرخی، سری سختی رحمۃ اللہ، ایک ہی باؤنڈری کے اندر تقریباً اللہ والے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر۔ حضرت آپ کو پتہ ہے وہ جو تیرا پڑوسی ہے شراب کے نشے میں بغداد کے چوک میں پڑا ہے، سوٹا اٹھایا اور پانی کا برتن اٹھایا، دیکھو اللہ کیسے پلٹتے ہیں، سوٹا اور پانی کا برتن اٹھایا، سمجھے کہ ڈنڈوں سے مارے گا، جا کے پانی کا لوٹا ڈال کر اللہ اکبر بشر بن حارث کا چہرہ دھو دیا، شراب جس برتن میں تھی پھینک دی، کپڑے دھو دیے، جس چادر کو لے کے رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا تھا وہ چادر
اپنے اوپر ڈال دی اور پھر کہا چلو بھائی جنید جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، باقی وہ جانے اس کا کام جانے۔ نہ سزا دی، نہ بھوے بوڈی، نہ داڑھی کاٹی، نہ بال مونڈے، نہ جوتوں کا ہار پہنایا، نہ توے سے چہرہ۔ یہ کون سی سزا ہے؟ منہ کالا کرو، جتی چور مسجد سے منہ کالا کرو۔ خدا پاک کی قسم اللہ نے کہہ دیا مسجد کے حق کا چور، قرآن کے حق کا چور۔ یہ کالک تو میرے عزیزو اس پانی سے دھل جائے گی جو میدان محشر کے اندر منہ کالا ہو گیا، 7 سمندروں کے پانی سے نہیں دھلے گا۔